سورہ حج کی ایک آیت کی روشنی میں آج ہم صلاۃ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صلاۃ کسے کہتے ہیں۔ صلاۃ کو ہم اردو زبان میں نماز کہتے ہیں اور یہ فارسی سے لیا گیا لفظ ہے، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ صلاۃ قرآن کا لفظ ہے، نماز قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم صلاۃ کو لے لیتے ہیں یہاں پہ تو صاد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تھوڑی سی باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر ہم کلاس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، عربی زبان میں واول جو ہے وہ الف ہے، واو ہے اور یا ہے۔ اچھا، یہ واول انگلش میں اے ای آئی او یو ہے، عربی میں 3 ہے اور اس میں 5 ہے۔ اگر کسی لفظ کے ساتھ، مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں لفظ قوم، تو اس لفظ میں واو استعمال ہو گیا۔ اب اس میں کاما استعمال کروں گا، کا الف استعمال کروں گا، کاما۔ اس میں یہ استعمال کروں گا تو قیم یا قیم استعمال ہو جائے گا۔ یعنی تینوں جو ہے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کا بھی سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن آج اتنی سمجھ آئے کہ واول کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اچھا، دوسری بات کی طرف جو ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 114۔ اچھا، 114 صورتوں کو کچھ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے۔ اب ساری باتیں ہمیں پتہ نہیں چلتا تو ہم اس کو معلوم کرنے کا فارمولہ کہاں سے لیں گے؟ کہ سورۃ بقرہ کو دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ 286۔ اس میں یہ جو 86 ہے اس طرف یہ مکی ہے اور اس طرف جو 28 ہے یہ مدنی ہے۔ تو 86 اور 28 کتنے بن گئے؟ 114۔ نہیں کلیئر ہوا؟ سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ 286۔ تو 86 جو اس طرف ہے دائیں ہاتھ کی طرف یہ مکی ہے اور جو 28 ادھر ہے یہ کیا ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ فارمولہ بڑا آسان ہو گیا، آپ لوگوں کو سمجھانا ہے اور اس طرح میں اور بھی آپ کو سمجھاتا رہوں گا آسان طریقے سے، کیونکہ جب ہمیں فارمولہ لگانا ہوتا ہے الجبرے میں تو بچے خود کو خود سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن اسی طرح ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آج کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے، ہم اس آیت کو کیسے ریلیٹ کریں گے۔ یا ایھا، یہ قرآن میں بہت آتا ہے۔ یا ایھا تب آئے گا جب اس کے آگے الف لام ہوگا۔ ترجمہ اس کا اے ہے، اے نہیں ہے، جس طرح اردو یا اللہ، لیکن نام اگر آ جائے نام، تو جس طرح موسیٰ ہے تو موسیٰ کے لیے یا ایھا نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا اللہ، یہ نام ہے۔ لیکن جب یہ اس طرح آ جائے الف لام ہو کسی لفظ کے ساتھ، فعل کے ساتھ، تو پھر آپ یا ایھا کہیں، لیکن یہ مذکر کے لیے ہوگا۔ اگر اس کے آگے مؤنث ہے تو پھر یا ایھا نہیں ہوگا، یا ایتھا کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو نفس عربی زبان میں مؤنث ہے، اردو زبان میں مذکر ہے، اس لیے اس کا بھی آپ خیال رکھیں گے کہ یا ایھا کے معنی کیا ہوگا؟ اے۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے۔ اچھا، میں زور دوں گا کس بات پر؟ روٹ ورڈ پر، امن پہ۔ امن کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ ہے، جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ امین بن جاتے ہیں، امانت دار بن جاتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، تو پیسفل ہو جاتا ہے آدمی، اس لیے اس کو امنا کہتے ہیں۔
अमाना के मानी अमानतदार, अमीन, मोमिन, मोमिनीन, ये लफ्ज है। आगे लफ्ज है, ये लोगों जो ईमान लाए हो, जिसने अल्लाह के कलाम को कबूल कर लिया है, अब वो पीसफुल हो गए। अब करें क्या? अब तुम्हारा रुकू झुकना सिर्फ रब के लिए हो जाए। इनका अब दूसरी बात याद रखें कि किसी भी लफ्ज के, ये फार्मूला याद रखें आप, कि किसी भी लफ्ज के आखिर में वाव अलीफ आ जाए, वाव नून आ जाए या नून आ जाए, तो आप तर्जुमा जमा मुज़क्कर में करेंगे। किसमें करेंगे? जिस तरह जाते हैं, जाएंगे, आ गए, ईमान लाए, ईमान लाई नहीं होगा, मुअन्नस नहीं होगा। जिस लफ्ज के आखिर में वाव अलीफ, वाव नून या नून आ जाए, तो आप तर्जुमा क्या करेंगे? जमा मुज़क्कर में। क्लियर हो गया? ये मैं पूछूंगा आपसे इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप उधर उधर ख्यालात ले जाएं। इसलिए कल मुझे इन्होंने कहा तो सख्ती ना करें, और सख्ती तो होगी, ताकि आपकी बिल्कुल फिक्र सोच यहाँ लगी रहे, फिक्र उधर ना जाए, सोच उधर ना जाए। हमारा काम सिर्फ इस वक्त हमने 20 मिनट अल्लाह को देने हैं, और इसमें किसी को शामिल करेंगे तो शिर्क करेंगे। सबसे बड़ा शिर्क यही है कि अल्लाह के कलाम के साथ हम किसी और चीज को शरीक करेंगे। आगे ये देखिए, इरकाऊ, अगर एक को कहा जाता तो ये वाव अलीफ ना होता, लेकिन जब आप सबको कहा जाता है तो ये झुक जाओ, इसका माने क्या है? झुक जाए, रुकू करो, वस्जुदू और सजदा करो, वअबुदू और बंदगी करो, गुलामी करो, किसकी? अपने रब की। वफ़अलू और काम करो, अलखैर भलाई के, लअल्लकुम ताकि तुम क्या हो जाओ? तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओ। अभी याद रखो, ये जो वाव नून है, ये मैंने बताया था, वाव नून आ गया, या नून भी आ गया, वाव अलीफ आ गया। ये पहली आयत के अंदर सब देखें। ये आयत अगर आप समझ जाएं तो यकीन करें हमारी दुनिया तब्दील हो जाएगी। सिर्फ एक आयत समझ आए कि ए ईमान वालो, सिर्फ रब के सामने झुको, किसी और के सामने झुकना है ही नहीं। और जब झुकोगे अल्लाह अकबर कह करके, तो क्या करो? सुबहान रब्बियल अज़ीम। कितनी बार? 3 बार, 5 बार, 7 बार कहा करो, जितनी जिसकी इस्तिताअत है। रुकू में जा करके सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये सूरह वाक़िया से लिए, इसलिए सब्बहा, सब्बिह का जो लफ्ज है, ये फ़ेल है, अमर है, और ये अल्लाह का हुक्म है। समझ जाओ कि तस्बीह करना आपके लिए फर्ज ऐन है। सब्बिह, अल्लाह क्या कहते हैं? तस्बीह करो। और इस तरह के कहा है वस्जुदू, और फिर क्या करो? जब हम से रुकू कर लेते हैं तो फिर कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इमाम साहब कहता है, तो हम कहते हैं रब्बना वलकल हम्द। फिर हम कहते हैं हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, यानी ये हम पढ़ते हैं। और ये कोई लाज़मी नहीं है कि हर आदमी पढ़ सकता है, जिसको नहीं आए वो ना पढ़े, लेकिन इस सुब्हान रब्बियल अज़ीम जो है ये जरूर पढ़ा। और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द या वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये आपकी नमाज में ठहराव पैदा करने के जबरदस्त दलाइल। फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? रुकू में हम इसलिए जाते हैं ताकि हमारे अंदर आजिज़ी और इंकिसारी आ जाए, तकब्बुर का खात्मा हो जाए, गरूर खत्म हो जाए। और फिर सजदे में जाते हैं, तो फिर सजदे में क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर कह करके हम क्या कहते हैं? सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल। अच्छा, इस तरह नहीं पढ़ा सुब्हान रब्बियल, सुब्हान रब्बियल, सुब्हान रब्बियल, बहुत सारे
سنا ہے میرے قریب جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ ہے اللہ بھاگ رہا ہے اس سے، اور بھی آرام سے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، آرام سے دل میں، کسی اور کو نہیں سناؤ۔ ہاں اکیلے گھر میں ہو تو بلند آواز سے پڑھا کرو، اپنے گھر میں نماز کو جاری پڑھا کریں، آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، وہ فرشتے بھی سنے، سب سنے، لیکن مسجد میں نہیں، کیونکہ مسجد میں اور لوگوں کی نماز کیا ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گی۔ گھر میں کریں، کیونکہ نوافل اور سنتیں تو گھر میں پڑھی جاتی ہے نا، تو فرض تو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو اپنی نمازوں کو جس طرح پڑھیں آپ گھر میں، زور سے پڑھیں، کم آواز سے پڑھیں، یہ اب آپ کی مرضی، گھر آپ کا اپنا، کمرہ آپ کا اپنا، پھر رب کے ساتھ تعلق۔ اچھا آگے دیکھیں، جب سجدے میں ہم جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 3 بار، 5 بار، 7 بار پڑھتے ہیں لوگ، لیکن سجدے میں سب سے پہلے ناک کو زمین پہ رکھیں تاکہ غرور جو ہے، تکبر جو ہے، یہ مجمٹ ہو جائے انسان۔ ہم اردو میں کہتے ہیں یار تمہاری ناک اونچی ہے، یہ ناک اونچی نہ رہے، یہ رب کے سامنے چھپ جائے، مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر بولے گلزار ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹا کے دیکھ لو، ہم مٹتے نہیں ہیں نا۔ اور سب سے پہلے ناک کو رگڑنا، پھر ماتھا لگانا، پھر پورے جسم کو زمین سے ملا دینا، اور اس سجدے میں بس رب کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم کر دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جب بندے مومن سجدے کی حالت میں ہو اور اس کو سجدے میں اپنا رب یاد آ جائے، اور رب کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ماضی کے سارے گناہ یاد آ جائے کہ اللہ میں تو گناہوں سے لدا ہوا، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کہ اللہ معاف فرما دے، تو اس دوران اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آنا شروع ہو جائے، آنسو گرا نہیں ہے، تیر رہا ہے، تو نبی اکرم سے فرماتے ہیں کہ یہ ندامت کا، سجدے کا یہ آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ بس صرف اتنا کرو کہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے ساتھ اپنے گناہوں کو واسطہ دے دے کہ اللہ معاف فرما دے۔ پھر وہ کیسے معاف کرتا ہے وہ آپ کا دل خود بتائے گا، پھر دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، کب کبھی تاری ہوتی ہے، دل لرزتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھیں، صلاۃ پڑھا کریں، صلاۃ قائم کریں۔ یہ نماز فارسی والوں نے ہمیں کہا نماز پڑھا کرو، ہم نے کہا صلاۃ ہی بھول گئے۔ اب میں اس لیے صلاۃ کی طرف آ رہا تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ صلاۃ ہے کیا چیز۔ صلاۃ کا جو یہ لفظ ہے، یہ واو کو اگر ہم پہلے لائیں پہلے اور سواد لام لائیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ اللہ کے ساتھ وصل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وصل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اس کے ساتھ اگر واو سواد الف لگا تو کیا ہو جائے گا؟ فساد۔ پھر اسی سے اگر آپ میم اور واو سواد لگاتے ہیں موصل ہو جاؤ گے۔ موصل کس کو کہتے ہیں؟ گڈ کنڈکٹر کو کہتے ہیں نا، اس سے حرارت بات ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ موصول کے لیے ہے، اسی لفظ کو آپ لکھتے ہیں مواصلات، کمیونیکیشن آپ رب کے ساتھ، پھر اس رب کے ساتھ آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ متصل ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اتصال کرتے ہو، اتصال حرارت سنا ہے نا فزکس میں۔ اور اسی طریقے سے اس لفظ سے پھر جو بنتا ہے وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کراتا ہے، رب سے ملاپ کراتا ہے، لوگوں کے ساتھ متصل کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مواصلات، رب کے ساتھ مواصلات۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے رب سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز کے لیے کیا ہوتا ہوں؟ میں رب سے باتیں کرتا ہوں، تو آپ کا رب کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ وصلہ ہے۔ نماز سے آگے کوئی لفظ بنتا ہی نہیں ہے،
یہ ایران والوں نے ہماری زبان میں یہ لگا کر کے ہمیں صلات سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. اور ہمیں ہماری زبان میں آتی نہیں ہے. جس طرح یا علی مدد زیادہ آتا ہے، لیکن یا عمر مدد تو کبھی زندگی میں نہیں بول سکتا. کہیں بولتے ہیں ہم یا علی بولو تو بھائی یا علی مدد ایک کی جلدی، لیکن یا ابو بکر کبھی نہیں. یہ ہوا کیا؟ یوز ٹو ہو گئے ہم یوز ٹو ہو گئے، سننی ہے نہیں کیا. تو اس لیے ہم نے جو سنا ہے بس اس میں سن گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام صلاۃ ہے، نماز نہیں ہے. کیا ہے؟ صلاۃ ہے. اس کے اندر کہا کہ جب آپ سجدہ کر لیں اور رکوع کر لیں ایمان کے ساتھ، تو پھر کیا کرو؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. پھر سارے معاملات میں اپنی رب کی غلامی اختیار کرو. ہر معاملے میں رب کا حکم بجا لاؤ. عبادہ کے معنی کہ غلامی، اپنے رب کی غلامی اختیار کرو. اور اس غلامی میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ کون سا ہے؟ وفعل الخیر. کون سا کام کرو؟ ان جی اوز چلاؤ، خیر کے کام کرو. لیکن اس خیر کے پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ اگر نہیں ہے تو پھر ریاکاری ہے. اگر خیرات صدقات کے پیچھے یہ نہیں ہے تو پھر ریاکاری ہے. یہ اس کا زبردست معاون اور مددگار ذرائع کہ کوئی بھی اچھا کام کرو کسی کے ساتھ تو اس کے پیچھے آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہو. یہ جو خیر کا عمل ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو یاد بھی ہے اور ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بس روئی زمین پہ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ قرآن کو خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. وہ اس روئی زمین پہ اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کے کلام کی طرف لوگوں کو بلائے. وعمل صالحا، اور وہ صالح عمل بھی کرے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت میں میں پھر دیوبندیوں سے نہیں ہوں، بریلویوں سے نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی نہیں ہوں، میں وہابی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلم ہوں. اور یہ جماعتوں کا نام نہیں لینا. کس کا نام لینا؟ مسلم کا. آپ کی جماعت کا نام ہے ہی نہیں قرآن میں. نہ نقشبندی ہو، نہ دیوبندی ہو، نہ یوسف زئی ہو، نہ جاٹوت ہو. آپ صرف جسٹ یو آر اونلی دا مسلم. اس پہ فخر کرو. بس مسلمان ہونے پہ فخر کرو. ہم سارے مسلمان ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ وفعل الخیر، جب آپ یہ کام کرو گے تو لعلکم تفلحون، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں مل جائے گی. دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت کے لیے کتنے اصول ہیں جی؟ پہلا اصول کیا ہے؟ نمبر 1. دوسرا اصول یہ، تیسرا اصول یہ، چوتھا اصول یہ، اور پانچواں یہ یاد رہیں گے آپ کو یا نہیں؟ یہ آیت بھول نہ جائے. ہاں یاد ٹھیک ہے، یاد ہو جائے گی سر. جاوید صاحب اب میں نے پوچھنا ہے ٹھیک ہے. یہ آیت آپ آج رات بھر ریپیٹ کیا کریں گے. اور شیخ محمد صاحب نے آپ کا جائزہ لیا ہوگا. آج گئے سب کے پاس، کچھ کے پاس گئے ہیں. اب آپ کے ساتھ سیف صاحب ہوں، 2 ہو گئے، 2 مانیٹر لگا رہے ہیں. اب انقلاب آئے گا انشاءاللہ نعمان میں، رضوان میں. آپ دیکھیں گے تبدیلی آئے گی اور آپ دیکھیں گے لوگ ایک ہو جائیں گے سارے سارے. اور آپ یقین کریں گے کہ یار بس سارے اعتکاف میں قرآن کی کلاس ہی سب سے بہتر ہے. آپ کو یقین ہو جائے گا، یقین کریں گے. یہ اتنا پرسکون کلام ہے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں جاتے ہو، اچھا یہ جو یہ ثنا ہے، یہ کیا ہے؟ ثنا. قرآن میں حمد ہے، حمد و ثنا اردو میں کہتے ہیں نا، یہ حمد و ثنا ہے. اچھا یہ حمد و ثنا جو ہے یہ چونکہ قرآن نہیں ہے، یہ اس کا قرآن نہیں ہے.
اس میں آپ کو اگر یہ نہیں آئے کوئی اور بھی لگا دیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فاتحہ کس کا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کو نہیں شامل کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ہے اس کی جگہ کوئی اور لگا دیں گے، کوئی اور دعا مانگ لیں گے، کوئی اور صرف کر لیں گے اللہ، تو آپ سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھ لیں گے تو بھی ہو جائے۔ لیکن یہ جو ہے اس کو پڑھنا لازمی، سمجھنا لازمی۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھ رفع دین کرتے ہیں، کرتے نا؟ کوئی مسلم ایسا نہیں ہو جو رفع دین نہ کرے، رفع دین ہر ایک کرتا ہے۔ کچھ لوگ بار بار رفع دین کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایک مرتبہ کرتے ہیں نا۔ رفع کہتے ہیں بلند، یا دین کے معنی دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں وہ سب سے کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا ہوگا آپ بتائیں، کتنا بڑا ہوگا؟ جب اس کی بڑائی کی، تکبیر کی حد اللہ کون سا کلمہ ہو گیا؟ نہیں، کلمہ کون سا؟ کلمہ عظمت کیا ہو گیا؟ یاد رکھیں یہ کلمہ عظمت ہے، تعظیمی کلمہ ہے بڑا۔ سبحانکا، یہ لفظ ہے سبحان، سبحان کے معنی بہت پاک ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن میں سبحان کو یہاں لاتا ہوں، رحمان کو بھی یاد آتا ہوں اور قرآن کو بھی یاد آتا ہوں۔ ان میں دو حروف جو ہیں وہ کام اور یہ اگر ہٹا دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ قرأ۔ قرآن کا کیا رہ جائے گا؟ قرأ۔ اگر میں یہ کہوں گا اقرأ، اسے لگاؤ ارحم، اس میں تو یہ امپیریٹو ہو گیا، اقرأ، ریڈ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہے نا۔ تو قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھا جانے والا کلام۔ یہ اس کو بھی یاد رکھیں، لیکن اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے سبح، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ کیا تسبیح کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو آج تک سورج سے نہیں سنا کہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کی تاکید نہیں کر سکتا ہے، تو یہ اس کی تسبیح ہے۔ حرارت کا اتنا بڑا منبع ہے، اتنا منبع ہے کہ کتنے ملین، کتنے ہم سے دور، لیکن ہمیں حرارت اتنی دے رہا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ اس کی تسبیح ہے۔ جو اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے یہ اس کی تسبیح ہے، وہ زبان سے بھی کہے اور عمل سے ثابت کرے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس آسمان کے اندر جتنے ستارے و سیارے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اسپیس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے آج تک لڑائی جھگڑا
جھگڑا کون کرتا ہے؟ زمین پہ بسنے والا۔ اس کی تسبیح کیا ہے؟ اس نے بازار سے تسبیح خرید کر کے تسبیح پڑھ رہا ہے، ادھر باتیں بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ بھی اتنی جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں نے کئی مسجدوں میں لوگوں سے کہا اللہ کے بندو یہ انگلیوں پہ کرو تاکہ کوئی سنے بھی نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ کنیکشن قائم کر لے، تو کرو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو تمہاری انگلیوں کے جو پور ہے اس کے اندر جو خون جم گیا ہے یہ سرکولیٹ ہو جائے گا، اور اللہ کے ذکر سے تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن۔ تو یہ تو رب نے تمہیں یہ کہا ہے کہ الحمدللہ اس طرح کرو، تم نے بازار سے خواہ بخواہ پیسہ خرچ کیا، وہ یہ رب نے کتنی خوبصورت انگلیاں دی ہیں آپ کو، ان انگلیوں پہ رب کو گنا کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور رب کو پتہ چلے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے اور میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اگر کوئی کر رہے تو ناراض نہیں ہونا، ایسا نہ ہو کہ آپ نکل جائیں یار یہ مجھے تسبیح دے رہا ہے اور وہی 10 اور لے لو اور میرے سر پہ کیا اثر پڑے گا، لیکن میں بتانا مقصود ہے میرا، آپ کریں جو بھی لیکن پڑھیں اس طرح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ورزش بھی کرو۔ یہ کیا زبردست مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے سبحانہ کا بہت پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے، کہاں کے معنی تو یا تیری ذات، اللہما یہ اللہ یہ ہے اللہ، اور آگے کیا ہے؟ ماں ہے، یہ ماں کے معنی ہوتا ہے اے اللہ تو تمام عیبوں نقائص کمزوریوں سے پاک ہے، اگر کوئی نقص کمزوری ہے وہ میرے اندر ہے، سبحان اللہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کلمے کے بعد وبحمدہ کا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے تیرے لیے۔ یہ کلمہ کون سا ہو گیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اور آپ نے کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، جعلنا بول دیا تو مشرک ہو جاؤ گے، جعلنا نہیں بول رہے ہیں، جعلنا کیا بولیں گے؟ جعلنا۔ اب ابھی کلاس ہو رہی ہے نا، یہ اب تو کلاس میں سمجھا رہے ہیں وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں الحمدللہ کا بہت بڑا، جب آپ جنت میں داخل ہوگے وہاں بھی الحمدللہ کہیں گے، وآخر دعواہم، وہ دعا تھا سبحان اللہ، یہ کلمات وہاں ہوں گے، پھر وہ بدت وہاں آئے گا، لیکن یہ اس کے لیے زبان یوز ٹو کرنا یہاں ضروری ہے، یہ جو ہم تسبیح کر رہے ہیں تاکہ ہماری زبان کیا رہے؟ یوز ٹو ہو جائے، تاکہ جنت میں داخل ہوتے ہی ہم بلند آواز سے کہیں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اس کے لیے اپنی آواز کو۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کیا کہو؟ وتبارک اسمک، اور بہت برکت والا ہے، تبارک، تبرک اردو میں بھی کہتے ہیں تبرک، یہ لفظ ہے تبرک کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی تھوڑی سی چیز کو بڑی چیز میں ڈال دو اور اس میں وہ خاصیت آ جائے، تو اللہ کا نام لے لو تو آپ کا بڑا کام جو ہے کیا ہو جائے گا؟ بڑا ہو جائے گا۔ وہ اسم کا تیرا نام تو بہت برکت والا ہے، تو یہ کون سا کلمہ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمہ ہے۔ وتبارک اسمک، کہ کوئی بھی کام ہو، پانی پی رہے ہیں، پانی پینے سے پہلے کیا؟ بسم اللہ،
سورت فاتحہ میں پہلی رکعت، دوسری رکعت، ہر رکعت میں اگر بسم اللہ شامل نہیں کرو گے تو سورت فاتحہ کی 7 آیات مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ سورت فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کریں، آج تک تو نہیں پڑھی ہے تو پڑھا کریں، کوئی آپ کو نہیں منع کرے، مولوی صاحب نہیں آئے گا۔ سورت فاتحہ کی ایک آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 6 آیات وہ ہیں۔ اس لیے آپ ہر رکعت میں جب بھی فاتحہ پڑھیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ پڑھیں گے نا۔ اور دوسری بات ہے کہ 786 کو ختم کریں، کہ میں پانی پی رہا ہوں 786، 786 کو بالکل اپنے کام سے نکال دیں۔ یہ عاملین نے آپ کو لگا دیا اس کام پہ، ذاکرین نے لگا دیا کہ 786 لکھا کرو، بار بار لکھا کرو، جتنی رشوت لیتے رہو گے لیتے رہو گے۔ 786 بھی زیادہ دور ہے، 786 نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ ابھی نہیں لڑنا، بعد میں لڑنا، جو بھی ہے ٹھیک ہے، بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تعالیٰ نہیں پڑھیں گے، تعال نہیں پڑھیں گے، تعال کے معنی کم یا وَتَعَالَى، اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کا معنی ہے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ، ہمارا ہی مولا کون؟ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہمارا ہی اللہ، نبی نہیں، کون؟ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہمارا ہی مولا، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کیا لگا دیا؟ او بھائی سب سے اعلیٰ و عرفہ کون ہے؟ ہمارا اللہ، وہی ہے، یہ لکھا ہوا ہے وَتَعَالَى، بہت بڑی شان، جد کا شان، کہا تیری شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اور آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ غیر اللہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یاد ہے نا؟ اب آگے دیکھیں، آخری کلمہ جو ہے، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیرے، یہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ تمام خداؤں سے انکار، ایک اللہ کا اقرار، بس تمام خداؤں سے ایک اللہ کا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس لا الہ کا جو ہے کلمے کا نام کیا ہے؟ افضل ذکر، کیا ہے؟ سب سے بڑا کلمہ، افضل ذکر۔ روایت میں آتا ہے کہ پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جھک جائے گا اور کائنات کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اس کو پڑھنے کے نتیجے میں جب آپ اس کو صبح بھی پڑھیں شام کو پڑھیں تو پڑھتے ہو کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ کی انگلیاں کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو شفا بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھے بغیر پھر ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، سمجھ جائیں گے تو پھر صلاۃ قائم ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق میں میں نے کوشش کی آپ کے لیے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا تھا کہ یہ کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن پھر بھی کمی تو ہوتی ہے۔ آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا تو انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی۔ جی تھا
دیکھیں بات یہ ہے کہ سبحانک اللہ، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت میں ہے۔ اس لیے ہمارے جنازوں میں، آپ تو شیعوں کی نمازوں میں نہیں گئے ہوں گے نا، میں بہت گیا ہوں، میں تو بہت گیا، میرے دوست ہیں سارے، تو ان کی جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح ہو جاتا ہے جنازہ ہو تو پھر میں جنازے میں شریک ہوتا ہوں، تو میں نے ان سے دیکھا ہے، ہاں میں بس میں مسلم ہوں، نہ میں سنی نہ شیعہ، میں مسلم، بات یہ سمجھا، نہ میں سنی نہ میں شیعہ نہ میں وہابی، میں صرف مسلم، یہ کافی ہے میرا کام ہے، نہیں بات ہے یار۔ اچھا دیکھیے بات یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے، ہم غلط ہیں، میں کسی کی غلطی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جہری پڑھتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات جو ہے وہ جب دعا جنازے کی پڑھتے ہیں تو وہ ایک لمبی دعا کے ساتھ اور پھر جہری پڑھتے ہیں۔ ہم جو سنی ہیں کیا کرتے ہیں، حنفی ہیں، ہم بہت آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں اور ہم فاتحہ کو بھی نہیں پڑھتے، ہے نا۔ تو اب یہ سوالات تو بہت سارے اٹھ جائیں گے، لیکن اس کے جواب ابھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، بعد میں دوں گا، کیونکہ یہ مسئلہ فقہ کا ہے، تو فقہ بعد میں دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے، فقہ ہم نے خود بنایا ہے۔ اصل بات یہ ہے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت میں زبر زیر کو بھی ہٹاؤ گے تو دین سے چلے جاؤ گے، اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کی طرف آئیے گا۔ تو یہ آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے رکوع اور سجدے کو بھی شامل کیا ہے اور ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کو بھی شامل کیا ہے، لیکن کل جب ہم آئیں گے تو ہم التحیات کو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ التحیات، جس ہاں ہاں خدا میں فرض کوئی بندہ بھول جائے اس کو تو نماز ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، بالکل۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ بڑے اچھے کلمے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی روایت یہ کرتے ہیں کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، لیکن میزان پر بہت وزنی ہے، حبیبتان عند الرحمن، لیکن رب کے نزدیک، رحمان کے نزدیک بہت محبوب ترین ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اس نے اس کلمے کا واسطہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت انی کنت، تو اس کلمے کا زور دیکھ لیا پھر کتنا زور تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بھاگے باہر اس کلمے میں۔ تو یہ کلمہ آج اگر امت مسلمہ یونس علیہ السلام کی طرح عقیدت بنا کر کے اسی طرح خلوص کے ساتھ یہ کرے تو ہم اس گرداب سے، ان چوروں ڈکیتوں کے شکنجے سے اور امریکہ کی پریشانی سے اور لوگوں کے سامنے جھکنے سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جاؤ گے، نکل جائیں گے، نکل جاؤ، نکل بھی جاؤ گے، نکل، لیکن کلمہ پڑھنا ہے یونس کی طرح، یونس علیہ السلام کی طرح، اخلاص پیدا کرو۔ وہ اقبال کہتا ہے جس کا عمل ہو بے غرض، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، نہیں سمجھے؟ حوروں کے لیے اللہ کو راضی نہ کرو، جنت کے لیے نہ کرو، شراب کے لیے اللہ کو راضی نہ کرو، اللہ کو ویسے راضی کرو کہ تو راضی، رب راضی تے جگ راضی، اس رب کو راضی کر لو تو جگ راضی ہے، سب راضی ہے، اس کو راضی کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے پہلے بات بولا